ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ریل ہو یا جیل، عمران خان کے ساتھ ہوں، فوج کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے، ہیں، نہ ہونے چاہیے، لیکن اداروں کو کہنا چاہتا ہوں 31 مئی سے قبل الیکشن کا اعلان کر دیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا عمران خان آج میاں والی میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ حکومت جسے جھوٹا مراسلہ کہتی تھی اب اس پر بات کرنے کا کہہ رہی ہے۔ یہ جہاں بھی جائیں گے انہیں چور کہا جائے گا۔ ریل میں ہوا یا جیل میں ہوا، جہاں بھی ہوا لانگ مارچ کا ساتھ دیں گے عمران خان۔ فوج کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ کشیدہ تھے، نہ ہیں، نہ ہونے چاہیے۔ اپنے اداروں کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، جس پر مجھے فخر ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 31 مئی سے پہلے الیکشن کرا لیں۔ آج سے تحریک شروع ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے عمران خان آج شام کو، میں ابھی عمران خان کے ساتھ میاں والی جا رہا ہوں اور 3 بجے ان کے ساتھ میاں والی جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج وہ تاریخ کا اعلان کریں گے لانگ مارچ کا۔ اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو مراسلہ ہے سامراجی، یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے، انہوں نے مان لیا کہ آئیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے توہین عدالت کے مقدمات میں گرفتاری سے بچنے کے لیے درخواست دائر کی۔ بھتیجے اور پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی راشد شفیق کو اٹک سے باہر منتقل نہ کرنے کی درخواست بھی منظور کر لی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کی جانب سے دائر درخواستوں پر آج سماعت ہوئی۔ شیخ رشید کی جانب سے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر موقف اختیار کیا گیا کہ شیخ رشید سابق وزیر داخلہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ قانون و آئین کی پاسداری کی۔ مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایما پر پاکستان میں درج مقدمات میں شیخ راشد شفیق کو گرفتار کیا گیا۔ اب شیخ رشید کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ واقعہ مسجد نبوی میں ہوا، مقدمات یہاں درج ہوئے۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے سماعت کے بعد شیخ رشید کی عبوری ضمانت 18 مئی تک منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا، جبکہ شیخ راشد کی درخواست پر عدالت نے مقدمہ اٹک سے باہر منتقل نہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ علیم خان کا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے الزامات پر شدید رد عمل، ٹی وی پر آ کر مناظرے کا چیلنج دے دیا، کہا عمران خان میرے اور جہانگیر ترین کے ساتھ ٹی وی پر آ جائیں۔ عمران خان نے مجھ پر 300 ایکڑ زمین ایکوائر کرنے کا الزام لگایا، یہ الزام جھوٹ ہے، میرے پاس 300 ایکڑ نہیں 3000 ایکڑ زمین ہے۔ علیم خان کا اہم ڈیولپر کے ساتھ فرح خان کے تعلقات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ حقائق یہ ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ 300 ایکڑ نہیں ہے، میرے پاس سوسائٹی میں 3000 ایکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے، اور خان صاحب جس 300 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے وہاں پہ زمین کوئی جو ہے وہ ایکوائر نہیں کرائی، میں نے وہاں کے لوکل زمینداروں سے زمینیں خریدی ہیں، اور وہ 3000 ایکڑ ہو یا 10,000 ایکڑ ہو، اس میں سے ایک انچ زمین بھی جو ہے وہ سرکاری نہیں ہے۔ کہ یہ جو زمین جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ زمین اب روڈا کے انڈر آ گئی ہے، جو کہ عمران خان صاحب نے بنوائی ہے روڈا، اور یہ روڈا وہ ہے جس نے لوگوں سے زمین ایکوائر کی ہے سرکاری ریٹ پہ، جو کہ چند لاکھ روپے کے اگینسٹ خریدی گئی ہیں، اور بعد میں اپنے من پسند جو ڈیولپرز ہیں ان کو یہ بانٹی گئی ہے۔ میڈم فرح جو ہیں وہ دبئی میں جا کے مقیم تھیں، جن کے جہاز کے اوپر وہ پھرتی رہی ہیں، اور جس کے قریبی روابط کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق بنا۔ میرے خیال میں ساری چیزیں اب لوگوں کی تک پہنچنی چاہیے۔ وفاقی حکومت کا غیر اخلاقی ویڈیوز سے لوگوں کو بدنام کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو ہدایت کر دی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد پھیلانے والوں کو گرفتار کریں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے ایسے مواد کو برداشت نہ کیا جائے، سوشل میڈیا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، بلیک میلنگ کے سدباب کے لیے ایسے واقعات کو روکیں گے، مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، غیر اخلاقی ویڈیوز، تصاویر اور ایسا مواد پھیلانے والوں کا صفایا کریں گے۔ ایف آئی اور متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کر دی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بعد پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے بھی اپنے قتل کے خدشے کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں 7 افراد کے نام لکھ کر دے دیے، مجھے کچھ ہوا تو یہ 7 ذمہ دار ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف رانا ثناء اللہ نے پرچے کٹوائے۔
شیخ رشید احمد کے بعد شہباز گل نے بھی اپنے قتل کے خدشے کا اظہار کر دیا. کہا کہ 7 افراد کے نام لکھ کر دے دیے ہیں, مجھے کچھ ہوا تو وہی ذمہ دار ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ جب عدالت نے مجھے ضمانت دے دی تو میرے پیچھے بندے لگا دیے گئے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. جب عدالت نے بیل دے دی وہاں بس نہیں چلا تو آپ کے سامنے کل جب میں لاہور سے واپس آ رہا تھا تو پیچھے گنڈے چڑھا کے, جو ایک ٹپیکل طریقہ ہے پاکستان میں, کسی کو قتل کرواؤ گے تو قتل کا پرچہ ہوگا. شہباز گل کا کہنا تھا کہ مجھے موٹر وے پر گاڑی کی ٹکر سے مارنے کی کوشش کی گئی. یہ قتل کروانے کا نیا طریقہ کار ہے. پیچھے سے اس نے بڑی مہارت کے ساتھ گاڑی کو اس جگہ ٹکر ماری آ کے کہ اس کی گاڑی کو کچھ نہیں ہوا اور ہماری گاڑی جو ہے وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے ہمیں اپنی طرف سے ختم کر کے وہ نکل گیا. یہ قتل کروانے کا ایک نیا سلسلہ ہے. اس سے پہلے شہباز گل توہین مذہب کیس میں حفاظتی ضمانت میں توسیع کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست کی سماعت کی اور 9 مئی تک حفاظتی ضمانت میں توسیع دے دی. تحریک انصاف کے منحرف ارکان اسمبلی نے نااہلی ریفرنسز میں الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیے. منحرف ارکان نے اپنے جواب جمع کرائے. وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری نے جوابات پڑھنے کی مہلت مانگ لی ہے اور آپ کو بتائیں کہ سب جواب پڑھ کر دلائل شروع کریں گے. چیف الیکشن کمشنر نے اظہار حیرت کرتے ہوئے کہا, ہم سمجھتے تھے منحرف اراکین مہلت طلب کریں گے. ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی نے کہا کہ 14 مئی تک کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے ہدایت کی کہ منگل تک ہر صورت دلائل مکمل کر لیں تاکہ فیصلے کے لیے وقت مل سکے. الیکشن کمیشن نے فریقین کو دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ریفرنس کی سماعت کی. پی ٹی آئی کے منحرف اراکین قومی اسمبلی نے کمیشن میں جواب جمع کرا دیے جبکہ پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین نے مہلت مانگ لی. اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس میں کہا کہ منگل تک ہر صورت دلائل مکمل کر لیں تاکہ فیصلے کے لیے وقت مل سکے, جس پر وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری نے منحرف اراکین کے جواب پڑھنے کے لیے مہلت مانگ لی. ان کی استدعا پر چیف الیکشن کمشنر نے تعجب سے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ مہلت منحرف اراکین کے وکلا مانگیں گے لیکن یہاں تو آپ نے ہی مانگ لی. دوسری جانب پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین کے وکلا نے جواب جمع کرانے کے لیے منگل تک وقت مانگ لیا. اس موقع پر پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ متنازع ہے. نئے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی اراکین کو ورگلایا گیا. پنجاب اسمبلی میں منحرف اراکین نے ووٹ ڈالا جس سے حکومت تبدیل ہو گئی. پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین کے وکلا نے وکالت نامے جمع کرائے اور جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی جس پر کمیشن نے سماعت منگل تک کے لیے ملتوی کر دی. رہنما پی ٹی آئی ملیکہ بخاری کا کہنا ہے کہ منحرف ارکان اسمبلی نے ضمیر کا سودا اور ووٹ سے بے وفائی کی, انہیں ڈی سیٹ کرنا ہے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث حمزہ شہباز ضمانت پر ہیں. پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان نے ضمیر فروخت کر کے ووٹ کاسٹ کیا. اب الیکشن کمیشن کے پیچھے نہ چھپیں, ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جن لوگوں نے اپنے ووٹ سے بے وفائی کی ہے, جن لوگوں نے اپنے اوٹ سے بے وفائی کی ہے, جن لوگوں نے پارٹی سے بے وفائی کی ہے, ان لوگوں کا جو کانسیکوینس ہے, جو ان کے ساتھ ہونا ہے, وہ پاکستان کے آئین کے اندر واضح طور پر درج ہے. آپ نے واضح طور پر ان ایم این ایز کو ڈی سیٹ کرنا ہے. آپ نے واضح طور پر آرٹیکل 63A جو ہے اس کو عمل درآمد کرانا ہے اور پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کرنا ہے. جو پنجاب اسمبلی کا کیس ہے وہ تو بالکل واضح ہے. وہاں پر 25 ایم پی ایز نے آئین شکنی کر ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھا کر ایم پی ایز نے اپنے ووٹ کو کاسٹ کیا ہے. حمزہ شہباز جو بیل کے اوپر ہے, جن کے اوپر ارباں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں, الیکشن کمیشن کی تکنیکی بنیادوں کے پیچھے نہ چھپیے, واضح طور پر سامنے آئیے, جرأت پیدا کیجئے, ہمت پیدا کیجئے اور سامنے آ کر اپنے کیسز کا مقابلہ کریں. تحریک انصاف آج میاں والی میں پاور شو کرے گی. جنرل بس اسٹینڈ کے سامنے گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. جلسہ گاہ میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جلسہ گاہ کے اطراف کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان شام 6 بجے جلسے کے شرکاء سے خطاب کریں گے. مسلم لیگ نون بھی اٹک میں آج بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. تحصیل فتح جنگ کے مرکزی اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا ہے. 80 فٹ لمبا, 24 فٹ چوڑا اور 20 فٹ اونچا اسٹیج تیار.
ہیوی جنریٹر ساؤنڈ سسٹم بھی نصب کر دیا گیا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز جلسے میں شرکت کے لیے جاتی عمرہ سے اٹک روانہ ہو گئی۔ لیگی رہنما پرویز رشید، ملک ریاض اور ثانیہ عاشق بھی مریم نواز کے ساتھ ہیں۔ مریم نواز براستہ اسلام آباد موٹر وے اٹک پہنچیں گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی مشیر زراعت منظور وسام کا کہنا ہے عمران نیازی نے اپنے دور حکومت میں کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے روٹھا۔ پانی کم ملنے سے گزشتہ سال گندم، چاول، کپاس کی فصلیں کم ہوئیں، جس سے کسانوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا معاہدے کے تحت پانی نہ ملنے سے سندھ میں زرعی معیشت کو خطرہ ہے۔ پانی کی کمی کے باعث گندم، گنا، آم، چاول، مرچیں، زیتون، کھجور کے باغات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ منظور وسام نے سندھ کو اپنے حصے کا پورا پانی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے قصور کے مہر احسان الحق کی درخواست پر سماعت کی، جس میں عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے کی نشاندہی کی گئی۔ درخواست میں بتایا گیا ہے کہ ایک کیس کے دوران مخالف وکلاء نے درخواست گزار کو تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن پولیس نے تفتیش میں وکلاء کو بے گناہ کر دیا۔ وکیل نے بتایا کہ عدالت نے تفتیش کی تبدیلی کے لیے درخواست آئی جی پولیس کو بھجوا دی اور 2 ماہ گزرنے کے باوجود عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ وکیل نے صدا کی کہ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر آئی جی پولیس پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ سیکریٹری پنجاب اسمبلی نے آئی جی پنجاب کو جاری کردہ شو کاز نوٹس واپس لے لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس واپس لینے پر درخواست نمٹا دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے آئی جی پولیس پنجاب کے درخواست پر سماعت کی، جس میں سیکریٹری پنجاب اسمبلی کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ سماعت کے دوران سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ آئی جی پولیس پنجاب کو جاری کیے گئے شو کاز واپس لے لیے ہیں۔ عدالت نے سیکریٹری پنجاب اسمبلی کے بیان کی روشنی میں درخواست کو غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفد کی سعودی عرب عمرے کے لیے روانگی کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ عدالت نے نماز دیا کہ درخواست گزار متاثر شخص نہیں، اس لیے اسے اس معاملے میں مداخلت کا حق نہیں دے سکتے۔ درخواست محض میڈیا رپورٹس پر مبنی ہے، کوئی مستند دلیل نہیں۔ درخواست گزار محمود اختر نقوی نے سعودی عرب جانے والے وفد کے اخراجات وزیر اعظم سے بھروانے اور وفد میں شامل اراکین کے اثاثے ظاہر کرنے کی استدعا کی تھی۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عید کی چھٹیوں کے بعد معمولات زندگی بحال اور کاروباری مراکز کھل گئے ہیں، جبکہ مختلف مارکیٹس میں بھی کام شروع ہو گیا۔ بینکوں کے اوقات کار بھی تبدیل ہو گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد کراچی میں بھی شہریوں کی جانب سے بھرپور انداز میں عید الفطر منائی گئی اور عید کے تینوں دن شہر بھر میں عید کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ عید کے بعد شہر کے تمام بینکس، مالیاتی ادارے اور جامعات کھل گئیں، جبکہ زیادہ تر اسکولوں میں تعلیمی سلسلہ پیر سے شروع ہوگا۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک بھی رواں دواں ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید پر عوام کی قوت خرید محدود ہو کر رہ گئی، اب دوبارہ سے کاروبار اچھا ہونے کی توقع ہے۔ بہت اچھا لگا، 1-2 سال کے وقفے کے بعد ہم نے ایک آزاد عید منائی۔ رہی کاروباری حالت تو ملکی سیاست کے اس پہ اثرات ہیں، اور کیا کہتے ہیں، جیسے کہ ملکی سیاست چل رہی ہے تو جیسے امید تھی کہ بہت زیادہ کاروبار اٹھے گا، تو ہمیں محسوس ہوا کہ شاید قوم کی جو ہے نا قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اچھا ہوگا کام، اللہ نے چاہے انشاءاللہ اچھا ہوگا، باقی اللہ آسانی کریں گے ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اچھا ہے الحمدللہ، پہلے پابندیاں بہت تھی تو کام بھی اتنا نہیں تھا، ابھی اس سال جو ہے کام صحیح چلا ہے، پابندیاں بھی بہت کم تھی تو رونق بھی بحال تھی، مطلب مارکیٹوں میں رش تھا۔ عید الفطر کے بعد بینکوں کے اوقات کار بھی تبدیل ہو گئے، اب ہفتے میں صبح 9 سے شام 6 بجے تک بینکس کھلے رہیں گے۔ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد دفاتر کھل گئے ہیں اور اس وقت آپ کو بتائیں، اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس وقت فواد چودھری نیوز کانفرنس کریں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پنجاب کا انتظامی بحران ہے، اس کا فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور اس پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں الیکشن کمیشن کو کہوں گا آپ اس کو بزنس ایز یوزول کے طور کے اوپر نہ لیں۔ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ آپ نے منگل کو ڈالی ہے، اس کی آپ کل سماعت کریں، کل پرسوں اس کی سماعت کریں اور پنجاب میں آپ ختم کریں اس معاملے کو۔ سپریم کورٹ نے 9 تاریخ کو ہیئرنگ دوبارہ شروع کی ہے آرٹیکل 63A کے کیسز کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مثبت
قدم ہے، اور سپریم کورٹ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اس معاملے میں ایک حتمی فیصلہ آنا چاہیے کہ یہ ادھر آخر ہم جا کدھر رہے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ فیصلے آئیں گے پاکستان میں، اتنا جلدی سیاسی استحکام واپس آئے گا۔ آج عمران خان میاں والی میں اپنی یہ جو سیکنڈ لیگ ہے جلسوں کی، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 6 سے یہ جلسے شروع ہو رہے ہیں، 20 تک یہ جلسے جائیں گے۔ اسی دوران لانگ مارچ کی جو حتمی تاریخ ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی، جو کہ 20 مئی سے لے کے اور 29 مئی کے درمیان جو کوئی دن ہے وہ ہوگا۔ تمام کارکنان اس سلسلے میں اپنی تیاری کریں انشاءاللہ تعالی، اور ایک عوام کا جم غفیر بہت بڑا ریلا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ لاکھوں لوگ، اتنا بڑا جو آپ سمجھیے کہ انقلاب جو ہے وہ ماڈرن دنیا میں کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا، جتنا بڑا ریلا جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گے کہ یہ تپتی دھوپ میں کتنی دیر باہر بیٹھتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تپتی دھوپ میں یہ لوگ باہر بیٹھتے ہیں یا لوگ جو اب ایوانوں میں ہیں انہیں تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ فیصلے عوام کرتے ہیں، اور جو اقتدار اعلیٰ کا فیصلہ ہے وہ بھی عوام نے کرنا ہے۔ ہم نے کل جو ایک کمیشن کی بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں حکومت نے، پہلے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ کوئی خط ہے ہی نہیں، کوئی مراسلہ ہے ہی نہیں ہے، اور یہ سارا جعلی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن کل مس انفارمیشن نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ نہ صرف یہ کہ ایک مراسلہ موجود ہے، اس کی حقیقت موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کا کمیشن بنائیں گے۔ وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو مسترد کیا، اور ہم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر چاہ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اس ہفتے چیف جسٹس پاکستان اس ضمن میں بھی اپنا کوئی فیصلہ لیں گے، اور انہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ایک حکومت کو پاکستان میں تبدیل کیا گیا اور اس کو بدل کے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ حکومت جو ہے اس کو نافذ کیا گیا۔ سو میری نظر میں یہ معاملات جو ہیں ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جس طرح اسپیکر کی رولنگ کے معاملے کو ڈیل کیا گیا۔ اگر ان معاملات کے اوپر ایک بزنس ایز یوزول ہوگا، تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں یہ انتظامی بحران بہت بڑھ جائیں گے۔ میری نظر میں اس وقت جو پنجاب کا انتظامی بحران ہے وہ ہمارے بالکل قد سے اوپر چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو وفاق کا بحران ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی دیکھیں ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ووٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ووٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر کی حکومت ہے اس کو 173 لوگوں کی کل جو ہے وہ حمایت حاصل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم رہنے کے لیے آپ کو 172 لوگوں کی مسلسل ضرورت ہے۔ 173 میں سے اس وقت ان کے پاس جو تازہ ترین اطلاعات ہیں میری وہ یہ ہیں کہ 3 اراکین جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا مزید ساتھ دینے سے انکاری ہے، لہٰذا اس وقت جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس وقت موجودہ حکومت کی وہ 168-169 ہے۔ سو اس وقت ایک منورٹی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور باہر کے اس سے مسلط ہے، اور جو ہی یہ معاملہ ختم ہوگا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور اس کے لیے 172 اراکین اس حکومت کے پاس موجود نہیں ہیں۔ سو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو اگلا ہفتہ یا اگلے 2 ہفتے ہیں، اگلے 14 دن جو ہیں، یہ 20 تاریخ تک عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ کا اناؤنس کرنا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ 20 سے پہلے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ 12 سے پہلے، اور یہ حکومت انشاءاللہ 20 مئی سے پہلے فارغ ہو جائے گی، اور عوام کا جو راج ہے وہ پاکستان کے اوپر بحال ہوگا، اور پاکستان کے عوام نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ کس کو ملے گا، اور اس کا فیصلہ الیکشنوں کے ذریعے ہونا ہے۔ تھینک یو جی۔ ایک آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے اس کو جس طرح پہلے اس کے اندر بات کی جا رہی تھی بیانیے کے حوالے سے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، اب وہ خاصی اس میں نرمی آ گئی ہے، کوئی کہیں معاملات طے ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں یا CBM سے؟ دیکھیے جی،
ہم نے تو کبھی بھی پاکستان کی جو فوج ہے اس کو ہمیشہ اپنا مکرم جانا ہے، مقدم جانا ہے۔ عمران خان نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے استحکام کی علامت بھی ہے اور ضامن بھی ہے، اور افواج پاکستان جو ہیں ان کا اس وقت ایک جو رول ہے، اگر یہ افواج پاکستان کمزور ہوتی ہیں تو پاکستان کو تو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان جو ہے وہ واضح ہے، اس کی میں تمام لابیز جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، سیاسی قوتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا ظاہر ہے کہ فوج کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود ہر صورت میں ہمیں افواج پاکستان کا جو کردار ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو تحفظ دینا ہے، اور ہم نے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا احترام لازم ہے۔ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ 7 ماہ تک ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ الیکشن کمیشن جب یہ کہتا ہے تو اس کے بعد اگلا جو اس کے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے، کیونکہ آرٹیکل 225 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر حالت میں 3 مہینوں کے اندر یعنی 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ مثلا اگر یہ کل پنجاب کی حکومت جو ہے جو انشاءاللہ میں نے کہا جس طرح کہ 12 مئی سے پہلے یہ گر جائے گی اور کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے، اگر یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا کہے گا؟ ہم 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتے۔ جو بھی الیکشن کمشنر آ کے یہ بیان دیتا ہے کہ وہ 90 دن سے زیادہ الیکشن نہیں کروا سکتا، دا اونلی آپشن ہی ہیز از اسے ریزائن کرنا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، اور اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ میں پہلے ہی جا چکے ہیں۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیں، آپ کس سے کہہ رہے ہیں نوٹس لیں؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کس چیز کا؟ کسی بھی چیز کا نوٹس لینے کا؟ کابی پریس کانفرنس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیا جائے، تب معاملات کا کون کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو چیف جسٹس پاکستان کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کی یہ جو ذمہ داری ہے، سب سے پہلے تو 63A کے ریفرنسز جو ہیں وہ فائنل ہونے ہیں، اس کے بعد اور اس کے اوپر انہوں نے مہربانی کی ہے اور بینچ جو ہے وہ 9 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے آپ کا جو آپ نے کمیشن بنانا ہے، اور کمیشن بھی ظاہر ہے ہم تو چیف جسٹس پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیشن بنائے۔ فواد صاحب آپ کی پریس کانفرنس میں جو سب سے اہم نکتہ تھا وہ الیکشن کمیشن میں آج ہونے والی ہیئرنگ ہے، اور اگر اس کے حقائق کی بات کریں تو آپ کے بھائی فیصل چودھری جو PTI کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں انہوں نے آج ڈیٹ لی ہے اور انہوں نے منگل تک کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جواب پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اس پہ جو ہے وہ دلائل دوں گا، جس میں الیکشن کمیشن کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے منگل تک دیا ہے جبکہ یہ ڈیمانڈ آپ کی اپنی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے، پہلے رک جائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی سوال کریں تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ رپورٹنگ آپ کو ایک فیکٹس جو ہے نا وہ پتہ ہوں۔ الیکشن کمیشن کے پاس 2 کیس ہیں، ایک کیس ہے جو MNAs کا ہے، ایک کیس ہے جو MPAs کا ہے۔ جو MNAs کا کیس ہے اس میں تاریخ جو ہے وہ منگل لی گئی ہے کیونکہ 26 لوگوں نے انکار کیا ہے، ان کی ایک علیحدہ بے حیائی ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں کہ جی ہم تو سارے PTI کا حصہ ہیں اور ہم عمران خان کی قیادت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سارے ایفیڈیوٹ جو میرے پاس آئے ہیں سب نے یہ بیان حلفی جو ہیں وہ جمع کرائے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے اوپر آپ نے ان کو پڑھ کے جواب دینا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو MPAs کا کیس ہے وہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ MPAs کے کیس میں تو لٹرلی آج آرگومنٹ بھی ختم ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے بڑا سمپل ہے، آپ ریکارڈ سامنے رکھیں، ان سے بلا کے پوچھیں کہ آپ نے یہ ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، آرٹیکل 63A کے مطابق آپ نے ان کی ڈکلریشن کرنی ہے۔ MPAs کے کیس میں تو سمپل ہے۔ جی سر یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کے جو آپ کے صوبائی اراکین اسمبلی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بلے کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آئے، بلے کے ٹکٹ کا کوئی امیدوار CM کے لیے نہیں کھڑا ہوا، اس لیے ہمارے اوپر یہ کلاس لاگو نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے کیا کہے گا؟ اور آخری دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ صبح شام حلف کے لیے کھل رہی تھی، کیا اس معاملے کے اوپر ہائی کورٹ جو ہے اس ادھر آپ پٹیشن ڈالیں گے یا وہ خود جائیں گے یا اس کا کوئی ایکشن لیں گے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ تو الیکشن کمیشن کے پاس کیس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بلے کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آئے ہیں انہیں بلے والوں کا ساتھ دینا ہے، تو جو عمران خان نے اور جو پارٹی نے یا پارلیمانی لیڈر نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے، آرٹیکل 63A کے مطابق۔ لہٰذا انہوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ وائلیشن میں دیا ہے آرٹیکل 63A کی، اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی نااہلی جو ہے وہ بالکل اپرنٹ ہے اور اس کو تو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور یہ میں دوبارہ یہاں پہ صرف ری ایمفیسس کر دوں، اس کی وجہ یہ ذاتی ایک پرابلم نہیں ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے معاشی اور انتظامی بحران میں چلا گیا ہے،
اور بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس طرح سے پنجاب کو اگنور نہ کریں، اور وہاں پہ جو گورنر پنجاب نے جس طریقے سے ایک سٹینڈ لیا ہے جس کے اوپر ہم تمام پاکستان جو ہے ان کا شکر گزار ہے، اور اس کو جو اس وقت حالات ہیں ہمیں بہت اہم ہے کہ وہاں پہ انتظامی فیصلے کرنے کے لیے ایک حکومت موجود ہے۔ آپ کے اسمبلی سے ریزائن کر دیا قومی اسمبلی سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں سنا جا رہا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں وہ وصول کی، جو اسمبلیوں سے ریزائن ہوا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس مہینے سے جو ہے وہ ریزائن کاؤنٹ ہوگا نا، جو پچھلے مہینے کی اگر وہ 20 کو یا 21 کو ہوا ہے تو وہ پیز اگر آئی ہیں، مجھے ویسے پتہ نہیں ہے کہ آئی یا نہیں آئی ہیں، بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آئی بلیو کہ اس مہینے سے آنورڈ جو ہے وہ تنخواہیں جو ہے وہ نہیں لیں۔ اچھا فواد صاحب، میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کہیں پہ آپ نے یہ کہا کہ میں فرح خان کو نہیں جانتا وہ کون ہے، تو خان صاحب ان کی وکالت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو نیب میں لے کے آئیں، تو کیا جو چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں اب آپ فرح کو جانتے ہیں یا ابھی تک بھی نہیں؟ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے، میں جانتا ہوں پاکستان پی ٹی آئی کو 1 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ظاہر ہے میں سب کو تو نہیں جانتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کل بھی میں نے جواب دیا تھا، سوال یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنسز کے اوپر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ کے کیسز کدھر ہیں؟ آپ کیسز لے کے آئیں تاکہ وہ جواب دیں۔ آپ نے تو ایک میڈیا ٹرائل شروع کیا ہوا ہے نا، جب میڈیا ٹرائل سے آپ ہٹیں اور آپ کیسز لے کے آئیں تاکہ وہ اپنے کیسز کا جواب دیں۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، دنیا چلتی رہتی ہے، لیکن پرانے دوستوں کا ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہونا چاہیے۔ میں پھر آپ دوستوں کا، سارے دوستوں کا نام لینے جاؤں گا تو پھر وقت ہوگا، کافی چاہیے ہوگا وقت۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، سب ساتھیوں کا جو تشریف فرمائیں، جو کیمروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مجھ سے تھوڑے دور تشریف فرمائیں، میں سب بھائیوں دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں، خواتین کا، کہ وہ انہوں نے مجھے یہ عزت افزائی، یہ عزت بخشی۔ میں چاہوں گا، ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے، کیوریز ہوں گی، تو میں اس زمانے کے ہاؤس از اوپن ناؤ۔ دیکھیے بھائی جی، بات صحیح ہے آپ کی۔ اگر اس فارمولے پر ہم بات کریں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پھر ہم زکوٰۃ کا کوئی مستحق ڈھونڈنے کی، اسی کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے زکوٰۃ ملتی ہے، اس کو پھر زکوٰۃ کا وزیر بنائیں۔ اور بھائی آپ نے خٹک صاحب کو وزیر دفاع بنایا تھا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ بنتا تھا حالانکہ۔ اور جو کیریکٹر نے مجھے دیا میں بہت خوش ہوں اس سے، ونڈرفل کیریکٹر۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہترین فلم ہے، اور وہ جادو کی جپی یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہے، اور ایک پولیٹیکل ورکر جس کو 33 سال ان کراچی کی گلیوں میں ہوئے وہ سب چیز جانتا ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گراف بنانے والا، ایسی کمروں میں بیٹھ کر کوئی نتیجے لکھنے والا آدمی نہیں ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید میں نے 4 ریزیوم بعد میں کیا، میں اسپتالوں میں پہلے میں نے دورے شروع۔ تو ایک پولیٹیکل ورکر کو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا چیز کیسے ہوگی۔ باقی رہی جہاں تک، یس ڈاکٹرز تو ہماری منسٹری میں کوئی ہزاروں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، اور میں نے کب کہا کہ یہ آپریشن اب سے میں کروں گا، یہ سرجریاں میں کروں گا، یا میں دوائیں لکھ کے دوں گا لوگوں کو؟ میرا کام ہے ایڈمنسٹریٹولی اس کو دیکھنا، چیزوں کو ٹھیک کرنا اور اس کو چلانا۔ تو چلیں، آئی ایم ریڈی فار دیٹ کیریکٹر۔ لیکن ہم نے جس کو ریپلیس کیا وہ ڈاکٹر استھانہ بھی پھر بنے، لافنگ تھراپی والا، ٹھیک ہے نا؟ تو آئی ایم مور دین ہیپی وتھ دیٹ کیریکٹر، میں بڑا خوش ہوں اس کے لیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، اس پر میں نے ایک جنرل تھوڑی سی بات کی اس سے۔ جو جواز پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ جی کیونکہ خام مال ہم امپورٹ کرتے ہیں
اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے یہ وہی ڈالر ہے جس کے لیے وزیر اعظم چور بنتا تھا. اس میں اضافہ کیونکہ بہت ہوا تو اس لیے ہم نے دوائیں مہنگی کرنی پڑی ورنہ وہ ناپید ہو جاتی. یہ ایک جواب آیا. تو اس کا جو خام مال ہے ٹوٹل آپ امپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک اس میں میرا سوال ابھی تک ہے اور وہ تشنگی باقی ہے کہ جب دواؤں میں اضافہ ہوا اس دور میں یا اس پیریڈ میں ڈالر اراؤنڈ 150 to 160 تھا اور اس کے بعد تو آپ 185 پہ چلے گئے. یہ تشنگی ضرور ہے. اب اچھا پھر ایک دیکھیں ہم ریئلسٹک لوگ ہیں. پھر وہ میں کہوں گا ہم گراف بنانے والے کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے لوگ نہیں. ہمارے ہاں ایک عام پریکٹس ہے, چاہے وہ بس کا کرایہ ہو چاہے چڑیا گھر کے اندر داخلے کی فیس ہو, ایک بار بڑھ گئی تو دوبارہ کم نہیں ہوتی. یہ آپ مانتے ہیں اس بات کو, ہم سب مانتے ہیں. تو ایک چیز جب بڑھ جاتی ہے تو وہ مجھے آپ کسی شعبہ زندگی میں یہ بتا دیں کہ کوئی ٹکٹ کوئی چیز کسی نے بڑھا دی ہو اور پھر اس کو کم کیا جا سکے. کوشش ضرور کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک چیلنج ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے نمٹنے کا ایک اور راستہ ہم کچھ دوستوں سے مشورہ کر رہے ہیں, کچھ ماہرین سے, کچھ ایک اور حکمت عملی ہم لائیں گے اور انشاءاللہ جلدی لائیں گے. اس سے پھر ہمیں کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آٹومیٹکلی ہمیں امید ہے, میں نہیں کہتا 100%, ہمیں امید ہے انشاءاللہ 90% کہ یہ خود ہی کمپٹیشن میں پھر کم ہو جائے گی. تو بہتر ہوتا کہ نہ بڑھائی جاتی. 2 بار یہ قیمتی. آخری بات مجھے اس میں ایک بات یاد ہے, جب میں نے بریفنگ لی تو مجھے یہ کہا گیا کہ سر یہ تو کیبنٹ اپروو کرتی ہے دواؤں میں قیمت, اور میرے پاس بھی لائی گئی ایک سمری. میں نے واپس کی. میں نہیں کہنا چاہتا کوئی ہیروئزم کا شکار کہ جی سائن کرنے سے سمری سائن کرنے سے منع کر دیا اور قیمت بڑھانے سے منع کر دیا. ظاہر ہے ہمیں ان طبقات کا احساس رہتا ہے. تو میں نے کہا جی یہ تو پہلے ہی بہت ظلم ہو چکا ہے. اب میرے آتے ہی جو ہے نا وہ ایک ہی دوا تھی, اس نے کہا کہ جی یہ بڑی ضروری ہے. اب آپ کے سابق حکمران یہ کہتے رہے کہ یہ کیسے ہو گیا, دواؤں میں قیمت کیسے بڑھ گئی, مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا ہے. اور جب میں وہاں پر بریفنگ لی تو پتا چلا اس کو تو اپروو ہی کیبنٹ کرتی ہے. اب اس تضاد کو ہم کس طرح کور کریں کہ کیبنٹ اپروو کرتی ہے, یہ ایس او پی ہے, اور موصوف فرماتے ہیں کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا ہے کیسے اور کس طرح بڑھ گئی. یہ آپ کے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہر وقت جھوٹ بولنا اچھی چیز نہیں, پلیز. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہ عید کی چھٹیوں پر کراچی سے اندرون ملک جانے والے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اپنوں میں عید منا لی, اب اپنوں کی خاطر روزگار کمانے کے لیے آنے والے پردیسیوں کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں. محمد حمزہ گیلانی اپنی اس رپورٹ میں. عید منانے کے لیے اپنے اپنے شہروں سے جانے والے پردیسیوں کی واپسی شروع. عید کی خوشیاں سمیٹنے کے بعد پردیسی ایک بار پھر معمول کی زندگی گزارنے اور کاروباری اور دفتری امور انجام دینے کے لیے کراچی پہنچ رہے ہیں. ہمیں زبردست لگا. یہ تو ہماری مجبوری ہے کمانا. اگر مجبوری نہ ہوتی وہاں پر ہوتا تو ہم وہاں پر اپنوں کے ساتھ عید مناتے اور رہتے بھی اپنوں کے ساتھ. ابھی ہم مجبوری ہیں, ظاہر سی بات ہے, ہم یہاں پر کمانے آئے ہیں. مزدوری کرنے آیا ہے. پردیسیوں کا کہنا ہے کہ عید پر اپنے پیاروں کے ہمراہ خوب مزے کر لیے, اب کام کرنے کا وقت ہے. عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی پردیسیوں کے آبائی علاقوں سے لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا کر واپس لوٹنے والوں کے چہروں سے نیا جوش اور ولولہ جھلکتا رہا. سید عباس حیدر کی رپورٹ دیکھیے. زندہ دلانے لاہور کی رونقیں پھر سے بحال ہونے لگی. عید الفطر کی چھٹیوں پر جو پردیسی اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے گئے تھے, آج ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا. لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. سرکاری غیر سرکاری ملازمین اہل خانہ کے ہمراہ واپس لاہور پہنچ رہے ہیں. پردیسیوں کا کہنا ہے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں. ہم عید گزار کے ہم واپس جا رہے ہیں. بہت مزہ آیا ماشاءاللہ ہمارے گلور میں.
हम मीनार पाकिस्तान में घूमे फिरे हैं माशाल्लाह, अब वापस जा रहे हैं। ट्रैवलिंग की है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया है और अच्छी ट्रैवलिंग की है। अब ईद गुजार के आ रहे हैं तो अपने अब इंशाल्लाह अपने जो काम है उसमें दोबारा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं लाहौर आया एंजॉय के लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी और इनका जो ट्रांसपोर्ट ये भी बहुत अच्छी। परदेसी ईद की खुशियां समेटने के बाद एक बार फिर से मामूल की जिंदगी गुजारने और अपने कारोबारी मामलात अंजाम देने की भरपूर तैयारी में नजर आए। परदेसियों का कहना है कि अपने प्यारों के हमरा खूब मजे किए, अब काम करने का वक्त है। कैमरामैन नोमान के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। और ईद की छुट्टियां खत्म हो गई मगर तफरीक खत्म ना हुई है। चौथे दिन भी शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर पहुंच गई है। लाहौर से शादी में आने वालों ने भी साहिल पर खूब एंजॉय किया। ईद गुजर गई, अवाम की तफरीह अब भी जारी। चौथे दिन भी शहरियों ने सी व्यू का रुख कर लिया। किसी ने लहरों में डुबकियां लगाई तो किसी ने ठंडे ठंडे पानी में खूब किया एंजॉय। बच्चों और खवातीन और नौजवानों ने सेल्फी और खूब फोटो बनाए। लाहौर से आने वाले शहरी भी कराची के साहिल के दीवाने हो गए। बहुत जबरदस्त लगा, बहुत मजा आ रहा है। कराची के लिए जन्नत का समय है ये समंदर का जो है। हम लाहौर में ऐसा कुछ नहीं है, लाहौर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कराची में वो लाहौर में नहीं है। माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं, शादी के लिए हम आए थे और माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं इधर समुद्र पे आके। कराची में आवाम को बस छुट्टी का बहाना चाहिए, तफरीह का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी बेंच ने सानह मरी केस में एंटी करप्शन को बेज़ाब्तगियों और तामीरात के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदालत ने महकमा CNW से झींगा गली पार्किंग प्लाजा और महकमा जंगलात से जंगलात की ज़मीनों पर बनने वाली इमारतों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। DG एंटी करप्शन चीफ ऑफिसर TMA महकमा हाईवे और रेस्क्यू हुकाम अदालत में पेश हुए। जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान की जन्नत को नोचने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। गफलत बरतने और तकर्रुर तबादले करने वालों के खिलाफ अलग से फैसला देंगे। केस की समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई। गुजरात से अफसोसनाक खबर है। माजूर खातून की लाश की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुलिस ने मुतवफ़ी के मामू की मदयत में मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दे दी हैं टीमें और वज़ीर आला हमजा शहबाज का वाक़े पर नोटिस कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न और RBO से रिपोर्ट तलब कर ली। माजूर खातून की लाश की बेहुरमती का दिल खराश वाकया थाना डांडा के इलाके में पेश आया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 5 मई को 20 साल माजूर लड़की का इंतकाल हुआ, जिसकी तदफीन 4 मई को की गई। अगले रोज 5 मई की रात को मुल्जिमान ने कब्र से लाश निकाल कर फेंक दी। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने लड़की के मामू की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन और RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। ईद तातीलात पर तरसीलात ज़र में कमी के बायस डॉलर की कदर मजीद ₹1.06 बढ़ गई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 186.75 का हो गया। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार मंदी का शिकार है। KSE 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स की 45,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। डॉलर और स्टॉक मार्केट की मजीद सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे। इस वक्त जो खबर है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। डॉलर की ऊँची उड़ान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईद तातीलात पर तरसीलात ज़र में कमी के बायस डॉलर की कदर मजीद ₹1.06 बढ़ गई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 186.75 का हो गया है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार मंदी का शिकार है। KSE 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। नुमाइंदा न्यूज़ 1 मोहम्मद हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। हमजा बताएगा डॉलर की ऊंची उड़ान के बारे में और मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट की सूरत हाल क्या रही? जी बिल्कुल, कराची स्टॉक मार्केट के अंदर आज मंदी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड देखी गई, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स 40,000 की नफसाती हद पर आ गिरा। ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा कराची स्टॉक मार्केट में, तो मकामी और बैरूनी सरमाकारों ने महदूद सरमाकारी की, जिसकी बुनियादी वजह सियासी बेयकीनी की कैफियत है। दूसरी जानिब फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 186.75 की सतह पे ट्रेड हुआ। इसकी बुनियादी वजह यह है। ठीक है, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
کراچی کے ساحل پر ایک ایسا نوجوان بھی موجود ہے جو 20 سال سے فوٹوگرافی کر رہا ہے۔ ملتان کا آصف کرکٹر بننا چاہتا تھا مگر قسمت کی دیوی اس پر مہربان نہ ہو سکی۔ روزانہ 700 سے 800 روپے کما کر گھر کا خرچہ چلاتا ہے۔ اس کی کہانی اسی کی زبانی سنا رہے ہیں ودیع الزمان۔ میں آج آپ کو ملواؤں گا آصف علی سے، جس کا تعلق ملتان سے ہے۔ کام اس کا ہے فوٹوگرافی، اور ساحل پر آ کر، تفریح مقامات پر آ کر وہ لوگوں سے جا کر پوچھتا ہے، پھر ان کی تصاویر بناتا ہے۔ کوئی بناتا ہے، کوئی نہیں بناتا، لیکن اس کی دیہڑی کیسے لگتی ہے، اس کا گزر اوقات کیسا ہوتا ہے، میں اس سے ہی پوچھوں گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہیں پتہ ہے بہنی بھائی ہیں، پھر ان کو بھی خرچہ دینا پڑتا ہے، پھر ادھر گاؤں میں بھی بھیجنے پڑتے ہیں، پھر یہاں پہ بھی انسان کو کام نہیں بھی لگتا تو پھر انسان کو ایسے ہی گزارنا پڑتا ہے۔ 500 600 700 800 1000 یہ تک لگ جاتا ہے۔ 4 بہنیں 2 ہم بھائی ہیں۔ کوشش تو کرتے ہیں کہ 100 200 میں یعنی کہ خود اپنا گزارا کریں، اگر نہیں ہوتا تو پھر 200-300 میں گزارا کرتے ہیں، پھر اس میں یعنی کہ آدھا یہاں خرچ ہو جاتا ہے، کوئی 6-7 ہزار 8 ہزار جو بچتا ہے وہ گھر بھیج دیتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، لوگ گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں، اونٹوں پہ بیٹھتے ہیں، فوٹو بناتے ہیں، اور یہاں پہ سمندر کے اندر بھی لوگ فوٹو بناتے ہیں۔ ویسے میں نے جو ہے نا یہ ٹوٹل یعنی کہ کوئٹہ، پشاور، یعنی کہ ایوب اسٹیڈیم ہو گیا کوئٹہ میں، ادھر بھی میں نے کھیل کے بڑے گراؤنڈوں میں، تو یہاں معین خان اکیڈمی میں میں نے کھیلا ہے، اور یہ ناگن چورنگی میں گراؤنڈ ہے، ہیل پارک میں گراؤنڈ ہے، وہاں بھی میں نے کرکٹ کھیلا ہے۔ وہاں کے جو کرکٹ والے کھیلنے والے لڑکے کھڑے ہوئے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ پرچی بھی پلیئر آتے ہیں، یہ ان کے پاس جاتے ہیں اس طرح کی جس سے فوٹو بنا دیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے اسی اسٹائل میں بنا دو، جیسے ڈبل ہوتی ہے، کہتے ہیں ڈبل میں بنا دو، پھر ڈبل میں بنا دیتے، سنگل میں کہتے ہیں سنگل میں بنا دیتے ہیں۔ اب آپ کو موسم کا حال بتاتے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت بالائی پنجاب میں باران رحمت سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے باعث گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ سندھ میں سکھر، نواب شاہ مٹھی، دادو سمیت مختلف اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ بلوچستان میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، جہاں بھارتی فورسز کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض فوج نے جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں گھر گھر محاصرے اور تلاشی کے نئے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی قابض فورسز کی راسٹر رائفلز اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس مظلوم کشمیریوں کے خلاف آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ آپریشن کے دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فورسز نے مشترکہ آپریشن کے دوران ضلع کے علاقے پہلگام میں گولیاں برسائیں اور گولے بھی داغے۔ ادھر مقبوضہ فلسطین میں بھی صہیونی فورسز کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونیوں نے فلسطین پر قبضے کی سالگرہ کے بہانے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا۔ فورسز اور آبادکاروں کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی دارالحکومت کی جانب سے باب المغاربہ کھولنے کے بعد صہیونی آبادکاروں کے گروہ مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ بلیٹن سے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے بلیٹن کے ساتھ، دیکھتے رہیے نیوز میں۔